مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے۔ جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ دوستان محترم، میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ دوستان محترم، وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس اور موضوع تفصیل طلب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص گفتگو کی ایک ایک کڑی کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اس کو بار بار سنیں، اس کی تہ تک اور اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، ہم میں سے ہر شخص چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، وہ چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو، ہر شخص اتنی سوجھ بوجھ ضرور رکھتا ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک انسان مال و دولت کو قیمتی سمجھتا ہے، ایک انسان ہیرے جواہرات کو قیمتی سمجھتا ہے، ایک انسان سونے چاندی کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو قیمتی سمجھتا ہے تو پھر ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کبھی اپنے مال و دولت کی حفاظت بینکوں کے ذریعہ کرتا ہے، کبھی ہیرے جواہرات اور مال و دولت کی حفاظت اپنے مکان کے خاص کمرے میں، خاص لاکر میں رکھ کر کے اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اپنے مکان کے چاروں طرف
CCTV کیمرے لگا کر کے اپنے مکان میں موجود قیمتی چیزوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان کی یہ فطری چیز ہے اور اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ دوستان محترم، جہاں یہ چیز طے ہے کہ انسان جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے، وہیں پر ایک چیز یہ بھی طے ہے کہ دنیا کے اندر مومن کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اس کا ایمان ہے۔ جب یہ دونوں باتیں طے ہیں کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے اور ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے، تو پھر اس کی حفاظت کی ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم و جان کو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو تو ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آگ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو انسان اپنے جسم کو آگ کے قریب جانے سے بچاتا ہے کہ کہیں اس آگ سے میرے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ کانٹے کے اوپر قدم رکھنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ ہے، تو انسان اپنے وجود کو کانٹے پر گرنے سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھاڑ کھانے والا جانور، اس کے قریب جانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو انسان کسی چیتے شیر کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ زہر کھانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو انسان زہر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دوستان محترم، ایک طرف تو انسانی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایمان سب سے قیمتی ہے تو اس کی حفاظت کی بھرپور تدبیر کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارا رات دن کا معمول ہے کہ جو چیز ہمیں نقصان دہ نظر آتی ہے ہم اس سے اپنے وجود کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے مال کے لیے نقصان دہ ہے ہم اس سے دور رہتے ہیں، کوئی چیز ہماری عقل کے لیے نقصان دہ ہے ہم اس سے دور رہتے ہیں، کوئی چیز ہماری عزت کے لیے نقصان دہ ہے تو ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اب یہاں دونوں طرف سے ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے جسم و جان کو نقصان دینے والی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس سے دور رہتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اس حوالے سے بھی کوشش کی ہے کہ کون سی چیز ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہمارے عقیدے کے لیے نقصان دہ ہے؟ جسم کے لیے نقصان دہ چیز سے تو ہم خوب بچتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ اس جسم کو ہم جتنا بھی بچا لیں نقصان دہ چیزوں سے، ایک نہ ایک دن تو اس جسم پر موت طاری ہو ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن تو اس جسم کو سپرد خاک کر ہی دیا جائے گا، ایک نہ ایک دن تو اس جسم کو کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں لیٹا ہی دیا جائے گا۔ جب اس جسم کو آخر فنا ہونا ہی ہے، جب اس جسم سے بالآخر جان نکلنی ہی ہے، جب اس جسم کو بالآخر مٹی کے سپرد کیا جانا ہی ہے، آخر اس جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا بچاتے ہیں کہ رات دن اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اور ہم نے اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے عقیدے
کے حوالے سے کتنی فکر کی ہے کہ کیا بولے جس سے ایمان کو نقصان نہ پہنچے، کیا کھائے جس سے ایمان کو نقصان نہ پہنچے، کس کی سنگت میں بیٹھے جس سے ایمان کو نقصان نہ پہنچے، کیا عمل کرے جس سے ایمان کو نقصان پہنچے گا، معاملات میں کیا اختیار کرے جس سے ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جتنا اپنے مال کو نقصان سے بچانے کی ہم تدبیر کرتے ہیں، جتنا اپنی عزت کو نقصان سے بچانے کی ہم تدبیر کرتے ہیں، جتنا اپنے وجود کو نقصان سے بچانے کی ہم تدبیر کرتے ہیں، اس کا آدھا حصہ بھی اپنے دین و ایمان اور عقیدے کو بچانے کے حوالے سے لوگ فکر مند نظر نہیں آتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ غور کرنے کا مقام ہے اور فکریہ لمحہ ہے ہمارے لیے کہ جو ایمان دنیا میں بھی ہمیں نجات دیتا ہے، جو ایمان آخرت میں بھی ہمیں نجات دیتا ہے، جو ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی ترین نعمت ہے، آخر اس ایمان کے حوالے سے ہم اتنے بے فکر کیوں ہو گئے ہیں؟ اس عقیدے کے حوالے سے ہم اس قدر غافل کیوں ہو گئے ہیں؟ اس نظریے کے حوالے سے ہم اس قدر سست کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ جس کو عقیدہ کہتے ہیں، یہ جس کو ایمان کہتے ہیں، یہ جس کو سنیت کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ صوفیہ کی نظر کے اندر سنی ہونا یہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے؟ سنی ہونا یہ صوفیہ کی نگاہ کے اندر کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غوث العالم اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے چشت اہل بہشت کے شہباز ولایت کہے جاتے ہیں، وہ غوث العالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب لطائف اشرفی کے اندر لطیفہ نمبر 33 کے اندر امام جلال الدین رومی کا فارسی شعر لکھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ چہ دولت آن کسے کے از سعادت بود در مذہب سنت جماعت۔ اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ چہ دولت آن، یعنی ہم جب کسی کو کروڑ پتی دیکھتے ہیں، جب کسی کو ارب پتی دیکھتے ہیں، جب کسی کو لاکھوں کی گاڑیوں میں گھومتا دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کتنا دولت مند ہے، یہ کتنا مال والا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں چہ دولت آن کسے کے از سعادت بود در مذہب سنت جماعت۔ مخدوم پاک کہتے ہیں وہ کتنا بڑا دولت مند ہے جسے رب نے سعادت مندی سے سنی بنایا ہے۔ چہ دولت آن، وہ کتنی بڑی دولت ہے، وہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، وہ کتنی بڑی قیمتی پونجی ہے۔ از سعادت کہ رب نے خوش نصیبی سے کسی کو عطا کر دی، کون سی نعمت جو اتنی بڑی ہے؟ بود در مذہب سنت جماعت۔ فرماتے ہیں کسی بندے کا سنی ہونا یہ اس زمین پر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ مراتب نیست اعلیٰ ذی شعارت، مناسب نیست والا زید سارس۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کوئی کس منصب پر تو کوئی کس منصب پر، کوئی کس عہدے پر تو کوئی کس عہدے پر۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں مراتب نیست اعلیٰ ذی شعارت، سنی ہونے سے بڑا زمین پر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ مناسب نیست والا زید سارس، اور سنی ہونے کی پہچان سے بڑا زمین کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ مبارک ہو اہل سنت و جماعت، کسی کے پاس دنیا کی دولت ہے، کسی کے پاس ہیرے جواہرات ہے، غوث العالم جسے اس زمین کی سب سے قیمتی نعمت کہتے ہیں، اللہ نے ہر سنی غریب کو بھی وہ عطا فرمائی ہے۔ اور آگے مخدوم پاک رضی اللہ تعالی